آج جس شخص کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں 20 سال کی عمر میں اس نے کیا خوب کارنامہ کیا کہ تقریباً 7 کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو میں نے کتاب لکھی تھی وہ تقریباً 12.5 سال کی عمر میں نے پہلی اپنی کتاب پبلش کروائی تھی۔ نہ گواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا، میرے چارہ گھر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ قرض آج لٹا دیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایڈن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کرتے چلیں کتابوں کی، کیونکہ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو کچھ کتابیں دکھائی دے رہی ہوں گی، تو کتابیں پڑھنے کا رجحان اور کتابیں لکھنے کا رجحان دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور کتاب دوستی کی جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف کتابوں تک ہی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے ہم پڑھتے ہوتے تھے مائی ہابی کے اندر کہ مائی ہابی از بک ریڈنگ، تو وہ بک ریڈنگ کی جو ہابی ہے وہ آج کل صرف کتابوں تک رہ گئی ہے، اور یہ موبائل فون جب سے آئے ہیں کتاب دوستی کا جو رشتہ تھا وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج جس شخص کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں 20 سال کی عمر میں اس نے کیا خوب کارنامہ کیا کہ تقریباً 7 کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس کیا سائنس میں، اور اس کے بعد واپس دوبارہ سے آپ بی ایس کرنے کے لیے اردو کے سبجیکٹ میں گئے۔ یہ اور کئی اور معاملات پہ ان سے گفتگو کریں گے کہ کتابیں لکھنے کا خیال کیسے آیا، شاعری کا خیال کیسے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس سی کے بعد بی ایس کیسے کیا۔ السلام علیکم بابر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بابر؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بابر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بی ایس کر رہے تھے، بی ایس سی آپ نے کی، اور اس کے فوراً بعد آپ نے بی ایس اردو میں کرنے کا فیصلہ کر لیا، ڈگری بھی حاصل کر لی بی ایس کی، تو کیسے خیال آیا کہ بیکورڈ واپس چلا جائے اور اردو زبان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے؟ دیکھیں، میں نے بی ایس سی جب کی نا تو میتھ سے میرا لگاؤ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن میں نے اوکھی سوکھی کر لی بی ایس سی۔ تو آگے پھر جب میں نے سوچا کہ ایم ایس سی اگر میں کروں تو جو میرے پاس ایک ایبلٹی ہے لکھنے لکھانے کی، کیونکہ اردو ادب کے ساتھ میرا تعلق تھا، تو اس سے تو شاید میں ہاتھ دھو بیٹھوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکمل بندہ سائنس میں چلا جاتا ہے، پھر اگر آپ آگے ٹیچنگ کرتے ہیں ٹیوشن لیتے ہیں تب بھی آپ کو سائنس میں ہی لینا پڑتا ہے۔ تو پھر میں نے بی ایس اردو کا ارادہ کیا، تو ادھر سے پھر میں ریوائنڈ ہوا اور میں بی ایس اردو میں آ گیا۔ یہ بتائیے گا بابر کہ تقریباً 7 کتابیں آپ نے لکھ ڈالی ہیں، تو کون سی عمر میں، ابھی آپ کی 20 سال عمر ہے، کون سی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ کتاب لکھی؟ الحمدللہ ابھی میری 4 کتابیں پبلش ہوئی ہیں اور 2 مکمل ہو چکی ہیں پبلش۔ ان کو میں انشاءاللہ کسی عمر کے آخری حصے میں کرواؤں گا، جب مستند باتیں، جب مطالعہ مکمل تو خیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شعور کی جو روشنی ہے نا وہ جب ایک انتہا کو پہنچے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ان کی پبلشنگ کا پروسیس کروں گا۔ تو سب سے پہلی جو میں نے کتاب لکھی تھی وہ تقریباً 12.5 سال کی عمر میں نے پہلی اپنی کتاب پبلش کروائی تھی۔ 12.5 سال کی عمر میں ناظرین بابر نے اپنی پہلی کتاب پبلش کروائی۔ تو بابر 12.5 سال کی عمر میں اگر آپ نے پبلش کروائی ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ 10 سال کے تھے تو آپ نے بک لکھنا شروع کی ہوگی، اور ارادہ تو اس کا شاید 8 سال کی عمر میں آپ نے کیا ہوگا۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کرنے کی سوچ کیسے آئی؟ دیکھیں، میں جب یعنی کہ شاید یہ 5th کی بات ہے، 5th میں میں نے کیرل میں پڑھ رہا تھا، تو پہلی دفعہ میں نے 5th میں یعنی کہ ہمارا ایک ٹیٹوریل پیریڈ ہوتا تھا، اس میں نے باقاعدہ جو ہے نا ایک کوئز کمپٹیشن کا میں نے 5th میں جب پڑھتا تھا تو آغاز کیا، اور اس میں نے انعام بھی رکھے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یاد ہے وہ 10 روپے کا ایک بسکٹ کا پیکٹ ملتا تھا، وہ 3 میں پیکٹ لے کے پیک کر کے لے کے گیا، ان لڑکوں کو دیے۔ تو بس وہ مجھے یعنی کہ ایک ایسا ادھر سے ایک اپنے سے ایک آئیڈیا آیا، اور اسی آئیڈیا سے پھر ایسا میں انسپائر ہوا کہ میں مزید آگے یعنی کہ اس فیلڈ میں چلتا گیا۔ پھر جب میں 7th میں گیا تو میں نے جو ہے نا وہ تقریر اسپیچ کمپٹیشن میں نے حصہ لیا، اس میں بھی الحمدللہ میری پوزیشن آئی۔ اس کے بعد پھر جب یعنی کہ تھوڑا سا میں
متعارف ہو چکا تھا ان چیزوں سے، لکھنے لکھانے بولنے سے، اردو کے حوالے سے میں تھوڑا متعارف ہو چکا تھا. تو اس وقت پھر میں جب کوئی کتاب اٹھاتا نا، تو جیسے یہ کتاب ہے، نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے، جب میں کوئی کتاب اٹھاتا تو نیچے مصنف کا نام دیکھتا تو مجھے حسرت سی پیدا ہوتی 7th کلاس میں، کہ یار کاش کوئی کتاب ہو جس میں نیچے میرا بھی نام لکھا ہو. تو بس اس چیز کو لے کے آج 4 کتابیں پبلش ہو گئی ہیں. ماشاء اللہ جی، دلی خواہش یہی ہے کہ 4 کتابیں 400 تک جائیں. بابر شاعری بھی آپ کر لیتے ہیں ماشاء اللہ، آواز بھی آپ کی بڑی سریلی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ شاعری کا شوق کب آیا؟ شاعری دیکھیں، بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی بھی جو اردو ادب سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک یعنی کہ اس کی ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے کہ وہ اردو کی سب اصناف میں نا تب آزمائی کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کون سی صنف اردو کی اس کو آگے لے کے جاتی ہے، کون سی صنف میں وہ کامیاب رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی بھی شاعر ہے، مرزا غالب میں ان کو آپ لے لیں کہ وہ بنیادی طور پہ شاعر تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے خطوط آپ پڑھیں، کتنے بہترین خطوط لکھتے تھے. تو شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے. عام بھی بڑے انہیں پسند ہے. ہاں، عام تو ان کا بالکل پسندیدہ غذا تھی. تو یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اردو ادب کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے نا، پھر اگر وہ شاعر ہے تو وہ نثر نگار بھی بن جائے گا، پھر وہ کہانی لکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. یہ بتائیے گا بابر، یہ تو ساری باتیں ہو گئی ہیں، تو کوئی پہلے شاعری ہمیں کر کے سنائیے نا. شاعری حسن علی راجہ صاحب کی ایک غزل سنا دیتا ہوں. غزلیں تو کافی ساری، بلکہ ایک غزل 2nd ایئر کے سلیبس میں بھی ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، پہلے میں اس کے چند اشعار سنا دیتا ہوں. وہ سنا دیں، شاید 2-4 بندے اس کو جانتے بھی ہوں. ہاں بالکل، اور سلیبس میں ہے نا، تو اس لیے نہیں تو ادروائز اردو ادب اس کے لیے میں اوپر نے تو اس کا جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ بہت کم لوگوں کا آج کل انٹرسٹ ہے اس سوال. اسی لیے میں نے اس کا انتخاب بھی کیا ہے. تو بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حالانکہ یہ 2nd ایئر کی غزل ہے، اور بڑی جو کہتے ہیں نا، انہوں نے جیل میں لکھی تھی غزل جو اس کے شاعر ہیں، تو اتنی یہ نہیں کہ یہ مشہور غزل ہے، اس کے باوجود بھی جو 2nd ایئر کر کے جاتا ہے نا، جب اس کے سامنے آپ یہ غزل پیش کریں تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے کبھی اس کے لفظ سنے ہی نہیں. سلیبس میں ہے، لیکن مطلب یہ حالات ہیں اردو کے حوالے سے ہمارے. تو اس کے 1-2 شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نہ گواہ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ قرض آج لٹا دیا. واہ، بابر نے کیا سما باندھ دیا. بابر یہ بتائیے گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص شاعری کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی تھوڑا بہت روگ لازمی ہوتا ہے، تو آپ کو بھی کیا اس طرح کا روگ کوئی ہے؟ مجھے ایک شعر بڑا مزے کا یاد آ رہا ہے، پہلے آپ کو شعر سنا دیتا ہوں کہ میں پھول ہوں تو تو میرے بالوں میں کیوں نہیں، میں پھول ہوں تو تو میرے بالوں میں کیوں نہیں، بالوں میں کیوں نہیں، تو تیر ہے تو پھر میرے کلیجے کے پار ہو. تو یہ کس کو پار کرنا چاہتے ہیں کلیجے سے؟ بس وہ یہ در کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کون اس میں داخل ہو جائے گا. ابھی تک کوئی داخل نہیں. ابھی تک کوئی داخل نہیں ہوا، اس کا علم نہیں ہے کون داخل ہو. تو کوئی وہ بھی ایسی ہوگی جو کوئی نثر کے ساتھ، اردو ادب کے ساتھ محبت کرتی ہو. عباس تابش نے اس پہ کہا تھا نا کہ چاند سے چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند سے چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے. مطلب ناظرین، بابر صاحب کو تو ہم سفر ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی شرط جو ہے یہ بڑی مشکل ہے. بابر اختتام میں یہ بتائیے گا کہ آپ آج کل جو ہے وہ شعبہ تدریس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تقریباً آپ ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں، ایک کالج میں پڑھاتے ہیں، BS بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو. یہ بتائیے گا کہ نوجوان نسل کے اندر کچھ آپ کو کسی حد تک کوئی اردو کے حوالے سے کوئی محبت دکھائی دے رہی ہے، یا پھر وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو میٹرک والوں کو بھی پڑھاتا ہوں اور FSC لیول کو بھی پڑھاتا ہوں. تو جہاں تک FSC اور میٹرک تقریباً 72+ 72 سے ابو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، 1st ایئر 2nd ایئر 9th اور 10th میں. میرے خیال سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اردو تھوڑی پڑھ کے نمبر لے لیے جائیں، اس کے ساتھ محبت شبت والا تو کوئی
لیول نہیں آتا. وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اب 72 لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی کبھی کوئی شعر کہوں، اور وہ کہتا رہتا ہے، بے وزن شعر کہتا ہے لیکن کہتا ہے وہ شعر، ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں اگر 72 لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ہم اردو کے ساتھ لگاؤ رکھ رہے ہیں اور کتنا ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں. کیا پیغام اختتام میں دینا چاہیے؟ اس قابل تو نہیں ہوں کہ نوجوانوں کو، اس قوم کو، اس ملت کو کوئی پیغام دوں، لیکن اپنی ایک ناقص سی رائے ضرور پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، سب کے سامنے، کہ خدا را جو ہمارا کتابوں کے ساتھ ایک تعلق ٹوٹ چکا ہے اس کو جوڑو، واپس پلٹ آؤ. اس کے لیے کس کو کردار ادا کرنا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو، یا پھر سرکاری سطح کے اوپر اس کے اوپر کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی ہے کہ میں اور آپ تو کچھ حد تک رول ادا کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے نام میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں کتابیں لکھی ہیں اور لکھنے لکھانے کی طرف جن کا رجحان ہے، لیکن شاید اس کی ایک جس کو کہتے ہیں نا، اس کی پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومتی سطح پہ اس کو اتنا یعنی کہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو الحمدللہ مجھے تو بلکہ میں مشکور ممنون ہوں ڈی سی صاحب کا، انوار الحق صاحب، انہوں نے مجھے اسپیشل اپنے آفس میں بلایا، پھر میرے لیے فنکشن بھی رکھا گیا 14 اگست کو. تو اب یعنی کہ اپریشیٹ مجھے انہوں نے کیا، لیکن جس لحاظ سے یعنی کہ اردو کے اوپر کام ہونا چاہیے، لائبریریاں یعنی ایک لائبریری ہے کوٹہ میں، پھر سرکاری سطح پہ اگر ایک لائبریری قائم کی گئی ہے تو پھر عوام کا رجحان دیکھیں کہ لاکھوں کے اس شہر میں اس لائبریری کی رجسٹریشن میں چند 100 لوگ ہیں. تو پھر عوام بھی قصوروار کہہ سکتے ہیں، عوام کو بھی، پبلک کو بھی، اور اعلیٰ حکام کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ بابر. ناظرین، آپ نے اس نوجوان مصنف کو سنا کہ یہ ان کی خواہش کیا ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ جو کتاب دوستی کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے وہ سلسلہ ایک مرتبہ سے پھر جڑے اور نوجوان نسل اردو ادب کے لیے آگے بڑھے. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.